برتن کے ساتھ ہوا سے یا ہاتھ لگانے سے گر جائے تو عقل مند اس کو کہتے ہیں کہ اٹھا کے اسی جگہ رکھتے. وہ عقل مند نہیں ہے. اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو بجائے جوڑنے کے دونوں میں آپس میں طلاق دلوا دے, اسے کون عقل مند کہے گا؟ اگر آپ کی توجہ ہو, میں آپ کو گھریلو زندگی بتانا چاہتا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میں کسی بات پہ آپس میں چپ کی لسی ہو گئی, ہلکی سی ٹوک چوک ہو گئی. اما فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی ابا جان آج علی کی اور میری میں کسی بات میں نوک جھوک ہو گئی, ناراضگی ہو گئی. ہو جو کیا بیٹی تو نے کیا کیا؟ ابا جان میں علی کو منانے کے لیے 70 مرتبہ اس کے پاس گئی. 70 مرتبہ مان جا مان جا مان جا مان جا. بیٹی پھر کیا ہوا؟ ابا جان اللہ کا شکر ہے علی مان گئے, ہماری صلح ہو گئی. فرمایا بیٹی اللہ کا شکر ادا کر, تیری صلح ہو گئی. اگر بیٹی ناراض ہو کر تو میرے پاس آتی اور میرے گھر میں تیرا انتقال ہوتا تو میں محمد تیرے جنازے کی نماز نہ پڑھاتا. اللہ اکبر. میرے گھر بستے نا تائے چاچے نے آپس میں رشتہ داری کی, ایک کا گھر ٹوٹا تو دوسرا بھی توڑ دیا. 29ویں رات کو میں نے سرگودا میں 3:50 پر میرا آخری بیان ختم ہوا. 29ویں رات کو, اس دن میرا 7واں بیان تھا. اس سے پہلے ایک ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں ختم قرآن پہ بیان ہوا اور وہاں میں نے بھائی کی زندگی رشتہ کیا ہوتا ہے اس پہ گفتگو کی. نوجوان پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی, گاڑی کے پاس روتا ہے, یوں کر کے دروازہ بجائے. میں نے شیشہ کھولا, کہنا مولا خدا آپ کا بھلا کرے. میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے آج ابھی رات بھائی کو فون کیا, پتہ نہیں کتنے سال کی ناراضگی تھی, تیرا بیان سنا. میں نے بھائی کے لیے صلح کا پیغام پہلے بھیج دیا. میں نے فون پہ کہا مجھے خدا کے واسطے معاف کر دے. ممبر یہ تقاضے پورے نہیں کر رہا. یہاں تو سب سے پہلے ماں کو فون ہوگا, ناراض ہو گیا, اب میں کنڈی لا کے بھیجا. اگر زیادہ عزت کو اچھالنا ہو تو بازار کے اندر جا کے شروع ہو گئی. کیا فرمایا؟ بیٹی تیرا انتقال ہو جاتا تو ابا تیرا جنازہ نہ پڑھاتا. اگر علی سے ناراضگی کے اندر. الہ العالمین کے پیارے نبی, ہم نے مالک کائنات کے بارے میں سنا اللہ ہنستا بھی ہے. آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا ہاں اللہ میرا ہنستا ہے. فرمایا 3 مقام ایسے ہیں جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی حالت کو دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے. پہلا مقام یہ جب بندہ جہاد میں مجاہد بن کر اسلحے سے لیس ہو کر اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے, اس مجاہد کے جہاد والے سامان کو دیکھ کر, اس کی اللہ جل شان اس کی ہمت کو دیکھ کر, اللہ اس مجاہد کو دیکھ کر آسمانوں پہ ہنسنے لگ جاتا ہے. دوسرا حاجی جب عرفات کے میدان میں ہوتا ہے, احرام کی 2 چادریں پہنی ہوتی ہیں اور اسپن کی 2 بدر والی چپل پہن کر عرفات کے میدان میں کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. الہ العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حاجی عرفات کے میدان میں کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, کوئی بہاولپور کا نواب آیا, کوئی احمد پور سرکیا کا ذمہ دار آیا, بڑی بڑی حویلی مکان والا آیا, جب وہاں بیٹھ کر 2 چادریں پہن کے کہتا ہے لبیک, اللہ جل شانہ حاجی کی حالت کو دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے. الہ العالمین کے پیارے نبی تیسری جگہ اللہ کہاں ہنستا ہے؟ فرمایا رات کا وقت ہو, تہجد کا وقت ہو, میاں بیوی دونوں آپس میں سو رہے ہو, تہجد کا وقت ہو گیا, بیوی کی آنکھ کھلی, شوہر کو کہہ دیا اٹھ جائیے تہجد کی نماز پڑھ لیجئے. اگر شوہر کی آنکھ کھلی تو بیوی کو کہہ دیا اٹھ جائے تہجد کی نماز پڑھے. جب یہ جملے آپس کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں, مالک کائنات یہ منظر دیکھ کر آسمانوں پہ ہنسنے لگ جاتا ہے. اللہ کرے میں ایسے لمحات نصیب ہوں. جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے اور آ کے کہنے لگے ام سلمہ ذرا آپ بتاؤ, آپ تو بوڑھی خاتون ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس اپنے رشتے کا پیغام بھیجا تھا, آپ بھی کیا لڑتی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی. حضرت ام سلمہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور دیکھ کر آپ کے ماتھے کے تیور بدل گئے. آپ نے فرمایا عمر اٹھ, چل یہاں سے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, عمر اٹھیے, جاؤ اپنا کام کیجئے, خدا کی مخلوق میں انصاف کیجئے. آپ کو میرے نبی کے درمیان بولنے کی ضرورت کہاں سے آ گئی؟ عمر اللہ اکبر, تو ہوتا کون ہے میرے نبی کے درمیان بولے؟ اللہ اکبر. عمر اٹھ کے چلا جا, تجھے کس نے آج کے بعد تجھے کس نے یہ اجازت دے دی کہ تم مرد عورت کی زندگی کے درمیان بولے؟ اٹھ اور یہاں سے جا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چہرہ مایوس لے کر حضور کی خدمت میں آ گئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا عمر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا تھا, بیوی سے میں بات کر رہا تھا, میری بیوی نے میری بات کاٹ کے مداخلت کر دی. میں نے اپنی بیوی کو جواب دیا تو نے میری بات کے اندر مداخلت کیوں کی؟ میری بیوی نے کہا تیری بیٹی حفصہ بھی تو کرتی ہے. میں جناب حفصہ کے پاس چلا گیا. ابھی حفصہ کون ہے؟ آپ حج کرنے جائیں, عمرہ کرنے جائیں, جب مدینے پاک جائیں گے نا, اگر موبائل سے فرصت مل جائے, جب مدینے جائیں گے نا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ علیہ السلام کے روزے پہ مواجہ شریف پہ, ادھر مواجہ شریف
اور ادھر مڑ کے پیچھے، جیسے آپ ادھر سے آ رہے ہیں انٹری، آپ دائیں دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا حالہ، بائیں دیکھیں گے اتنی بڑی کھڑکی کھلی ہوئی، اتنی بڑی، اور اس پہ ایک کیمرہ لگا ہوا ہے۔ 9 نبی کی بیویاں تھی، اور دیکھو حق، 9 نبی کی بیویاں تھی۔ مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ سب کے مکان جڑے تھے۔ حضور کی حیات مبارک میں ایسے مکان رہے، جناب سیدنا صدیق اکبر نے مکانوں کو نہ چھیڑا۔ جب نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، مسلمان زیادہ ہو گئے، تو مسجد نبوی کی جگہ تو بڑھانی پڑی، تو سب بھائیوں نے اپنے اپنے حجرے مسجد نبوی میں شامل کر دیے۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اپنی بیٹی حفصہ کے مکان میں آئے۔ بیٹی کجی جی، اب دیکھو حاکم وقت کہ بیٹی کجی جی، اے میری بیٹی میں تجھے ایک مشورہ دینے کے لیے آیا، میری بیٹی تیرا مکان ہے، میں تجھے مدینے میں کہیں اور مکان بنا دوں، اے میری بیٹی یہ مکان تو مسجد کو دے دے تاکہ مسجد کی جگہ وسیع ہو جائے۔ سید حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جھک گیا، باپ تھا نا، کہنے لگے ابا جان مجھے بتا تیرا مشورہ ہے کہ تیرا حکم ہے؟ کہ بیٹی میرا مشورہ ہے، کہ پھر اپنا مشورہ اپنے پاس رکھ، یہ مکان مجھے رسول اللہ نے دیا تھا، میں نہیں دیتی۔ اللہ ادھر نہیں پڑوایا، موٹر وے نہیں بنایا، یہ تو خدا پوچھے گا ہمیں بھی جو 1100 روپے کی پرچہ کٹاتے ہیں، اس کے نیچے کتنے یتیموں اور غریبوں کی چھت تھی۔ اپنے گھر کے راستے کی طرف رستہ جاوے تو ٹرالی کے وہ حل ذرا سوچ سمجھ کے ماریو، کسی غریب کا حصہ تو نہیں آ گیا۔ پوچھو علماء کرام سے گلی کتنی ہونی چاہیے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ جس کا دل چاہتا تھڑا بنا لیا، جس کا دل چاہتا موٹر سائیکل اونچی کرنے کی۔ سنو دین، 2 اونٹ آپس میں چل رہے ہوں، 2 اونٹ آپس میں چل رہے ہوں، اور ایک اونٹ کو کراس کرنے میں اسے دشواری نہ ہو، کم سے کم گلی کی چوڑائی اتنی ہونی چاہیے۔ ہم نے دین مسجدوں کے اندر سنا اور مسجد کا سنا، گھر کی زندگی کا دین سنو۔ اللہ کے نبی نے جب مسجد بنوائی، خدا کے نبی نے باغ بھی بنوایا، شام کو ٹہلنے کے لیے جاتے تھے، اللہ کے نبی سیر کرنے کے لیے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جہاں جب گفتگو سنی، اب یہ ام سلمہ کون تھی؟ آٹا گوندھ رہی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اٹھیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعزیت کے لیے آئے۔ ام سلمہ تیرا شوہر رخصت ہو گیا، میں تمہیں گھریلو زندگی بتلاؤں گا۔ میں نے کہا نا ہر موضوع پہ مجھے بلاؤ، گھریلو زندگی سنو، تاکہ جا کے تمہیں اب مسجد سے واسطہ نہیں پڑنا، تمہیں جا کے صدیق اکبر سے واسطہ نہیں پڑے گا، تمہیں عمر نہیں بازار میں نظر آئے گا، لیکن عمر کا کردار تم نے بازار میں لے کے جانا ہے، صدیق کا کردار تم نے گھر میں لے کے جانا ہے۔ ان کی شان اس لیے سنائی جاتی ہے، ان کی زندگی اس لیے بتلائی تاکہ ان کے کردار کو بنانے والے بن جائیں۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کا دامن پکڑ لو فلاح پا جاؤ گے، کسی ایک کے پیچھے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر آئے دور جاہلیت میں، جس طرح اب ہمارے احمد پور شرقیہ اللہ معاف فرماوے ہمارے حفظ آباد کا مزاج ہے، لڑکی کا رشتہ آیا، بھائی نے بھائی کو رشتہ دیا، بس ٹھیک ہے، او اپنی ادیزال تو کو پوچھو، وہ دیکھو کیا پوچھنا ہے، بیوی سے پوچھ، وہ دیکھو کیا پوچھنا ہے، وہ دی جرت ہے میں گناہ کرے، اس کا تیرے سے زیادہ حق ہے۔ 9 مہینے اس نے کوک میں پالا، تو نے نہیں پالا، 2.5 سال اس نے دودھ پلایا، تو نے نہیں پلایا، لوتڑے پوتڑے وہ دھوتی رہی، تو نہیں دھوتی، تو دھوتا رہا۔ تیری چرپائی کے 4 پایوں کی چولوں کو اس نے ہلنے نہیں دیا، پلا کھائیں ایک دن دودھ۔ یہ جاہلیت کے دور ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ حضرت عمر گھر آئے، اللہ اکبر، کسی بات پر بات چل رہی تھی، بیوی نے کر دی درمیان میں مداخلت، اور کسی بات میں کہہ دی یوں نہیں یوں، یہ مشورہ دیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھل گئی، 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور محراب کا جانشین ہے، یوں آسمان کی طرف گھور کے دیکھے فرشتے گھبرا جائیں، زمین کی طرف یوں گھر کے دیکھ گھور کے دیکھے شیطان گلیاں چھوڑ کے چلے جائیں۔ بیوی کو دیکھ کیا ہوا، تو میری بات کے اندر مداخلت کرے گی، میری باتیں بولے گی، تو حضور کی غلامی ہے لیکن وہ خاندانیانہ
ابو جہل لیٹا بدر کے میدان میں، کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں سے گردن کاٹنا تاکہ پتہ لگے لمبی گردن کسی سردار کی کٹی۔ یہ خاندانی پھوپھا نہیں جاتی، ابھی بھی نہیں جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کو، تو میرے گھر میں بول، اب بیوی نے کیا کہا؟ یوں نہیں کہا میں بول سکتی ہوں، میرا حق ہے، اسلام نے مجھے حق دیا، قرآن کی سورہ فلانی سورہ پڑھ کے دیکھ۔ خاموش۔ عمر اگر میں تیری گفتگو کے اندر بولی تو تیری بیٹی حفصہ بھی تو حضور کے درمیان بولتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اور بدل گئی اور غصہ آ گیا کہ میری بیٹی بھی حضور کے درمیان حضور کی بات پہ بولتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس سے اٹھے، سیدھے جناب حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے۔ فرمایا دو نسبتیں لے کے آیا، ایک ماں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہونے کے ناطے امت کی ماں ہے، اور دوسرا تو میری بیٹی ہے۔ حفصہ بتا، میری گھر والی سے بات چیت چل رہی تھی، آپس کے اندر تھی، میری بیوی نے میری بات میں مداخلت کر دی، میں نے اپنی بیوی کو ٹوکا اور میری بیوی نے کہہ دیا اگر میں بولی تو تیری بیٹی حفصہ بھی تو بولتی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بولتی ہوں، میرے شوہر ہیں، کبھی میں ناراض کبھی وہ ناراض، کبھی میں ہنساؤں کبھی وہ ہنسائیں، کبھی میں کھلاؤں کبھی وہ کھلائیں، ہماری زندگی ہے۔ اور تو عمر شروع ہو گئے، باپ تھے، یوں نہ کیا کر، یوں نہ کیا کر، تجھے نہیں پتا وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ شان والے نبی ہیں، وہ خدا کے حبیب ہیں۔ اللہ اب یہ شکایت لے کے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے۔ سوکنے تھی نا، سوکنے، یہ بوڑھی تھی، اس وقت تو لگائی بجھائی کا بہت بڑا کام تھا، چھیڑ دیتی، ہاں تیری تریویس نہ کر دی ہے، چھڑ، میں تیری خدمت کروں گی، کوئی بات نہیں، بوڑھی ہوں۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی تھی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، ام سلمہ امی جان میں آپ کے پاس ایک مسئلہ لے کے آیا۔ آپ نے فرمایا بتا عمر بیٹے کیا بات ہے؟ کہ آج میری بیوی نے میری بات کے اندر مداخلت کی، میں نے اس کو ٹوکا، وہ کہنے لگی تیری بیٹی حفصہ بھی تو مداخلت کرتی ہے۔ میں نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا وہ میرے شوہر ہے، کبھی وہ ناراض کبھی ہم ناراض، کبھی وہ کھلائیں کبھی ہم کھلائیں، کبھی وہ روئیں ہم چپ کرائیں، ہم روئیں وہ چپ کرائیں، کبھی ہم ہنسائیں کبھی وہ ہنسائیں۔ ام سلمہ تیرے پاس آئے گا تو بھی یوں کرتی ہے؟ اے وینا کے دے مار ساڑھ چار بوئے تو کیوں کھلوتی، فلانی آدھی پہ تو اتھے کیوں پھر دی پئیں، اتھے کیوں کھڑی، فلانے دے رکشے کیوں بیٹھی، میں سبزی والی دکان تے تو کو دیکھیا، میرے کو تیری ریکارڈنگ موجود ہے، پھر اسے بیاہ کی کیوں لایا تھا، سرکس میں چلا جاتا کہیں مکالا کرنے۔ شرم نہیں آتی؟ دھیوں کے انصاف تم پنچایتوں میں کراؤ، کس چیز کی تمہارے سر پہ پکڑی ہیں اتارو۔ یہ دھوتی کا اتنا بڑا توتڑو جو تمہاری پوری گلی کے گند کو اکٹھا کر کے لائے، تم اب بھی چودھری بیٹیوں کو طلاق لے کے آتے ہو، میں نے کوئی چھوڑ نہیں، الحمدللہ 15 جی کھاندے پہن، ایک اور کھا لے ایسی تو کوئی فرق نہ پہنچی، طلاق دے ایسا نہیں بسانی، لعنت ہے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی ہو گئی، نوک جھوک۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میری طرف توجہ کریں، ایک بات بتائیں، برتن گھر میں جب بچیاں بیاہ کے گھر میں آتی ہیں، ساول صاحب بچیاں بیاہ کے گھر میں آتی ہیں تو وہ اوپر اس کو کیا کہتے ہیں جہاں برتن لگے ہوتے ہیں اس کو شیٹ پہ، نہیں اردو میں پنجابی میں کیا کہتے ہیں، پرچتھی، پرچتھی نہیں ہوتی، اس کے اوپر برتن۔ اگر ہوا تیز چلے یا ایک برتن گر جائے تو بتاؤ اس برتن کو کچرے میں ڈالتے ہو کہ برتن کے ساتھ رکھتے ہو، کیا کرو گے؟ برتن کے ساتھ، بڑی عقل ہے بھائی۔ اگر برتن